بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل کی مجلس میں یہ بات تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کچھ فضائل بھی رکھے ہیں اور رذائل بھی رکھے ہیں. مومن کو چاہیے کہ جو فضائل ہیں ان کو اجاگر کرے، ان کو بروئے کار لائے، اور جو رذائل ہیں ان کو مزمحل کرے، ان کو کچلے تاکہ نقصان نہ ہو. آج کی اس مجلس میں بدنگاہی سے متعلق کچھ بات کرنی ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات سمجھ لیں، کئی دفعہ دوست احباب کہتے ہیں جب ہم خانقاہوں میں ہوتے ہیں، مساجد کے پاکیزہ ماحول میں ہوتے ہیں یا اللہ والوں کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دائیں بائیں ادھر ادھر کوئی خیال ہی نہیں جاتا. ہم یکسو ہو کر کام میں لگے رہتے ہیں، روحانی ترقی ہوتی ہے. اور جب ہم ان مجالس سے ذرا سا بھی ہٹتے ہیں تو پھر وہی شیطانی حرکات، وہی اعمال ہم سے سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، جن کو زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو اس کی ایک مثال اکابر نے بڑی اچھی دی ہے کہ دیکھو، شہر کے اندر سڑکوں کے اوپر اسٹریٹ لائٹ لگی رہتی ہیں، شاہراہوں کے اوپر اوور ہیڈ لائٹیں لگی ہوتی ہیں. تو جب تک آدمی اس کے دائرے میں سفر کرتا ہے تو اجالے میں رہتا ہے، اور جب اس کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے. یا یوں کہیے کہ جب تک شہر میں سفر کرتا ہے تو اجالا اجالا، اور جب شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے تو لائٹیں ختم، اب اندھیرا آ جاتا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت، نیک ماحول کی مثال ایسی ہے جیسے شہر کی شاہراہوں پر لگی ہوئی روشنیاں. تو جب تک ان کی صحبت میں رہیں گے، جب تک ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے باطن کی روشنی سے نفع ہوگا، ان کی صحبت کی برکات حاصل ہوں گی. اور جب ان کی صحبت سے نکل کر آگے بڑھیں گے وہ روشنی ختم ہو جائے گی. تو جو آدمی شہر میں سفر کرتا ہے اور روشنی سے لطف اندوز ہوتا ہے، اب جب وہ آگے بڑھتا ہے تو روشنی ختم، شہر میں رہ جاتی ہے. تو وہ کیا کرے؟ تو اس کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک ٹارچ حاصل کر لے، ایک ٹارچ خرید لے، ایک بیٹری خرید لے، تاکہ جب اندھیرا آئے تو اندھیرے میں اس بیٹری سے، اس ٹارچ سے وہ اندھیرے کا مقابلہ کر سکے اور آگے سفر آسان ہو اس کا. ٹھیک اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر کچھ اثرات لے لے، تاکہ جب غیر حاضری ہو اور اللہ والوں کی صحبت سے دوری ہو تو دوری کے دنوں میں وہ روشنی، وہ نور فائدہ دے سکے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ایک مرتبہ صحبت اختیار کرنے کے بعد آپ مستغنی ہو گئے. نہیں، ضرورت تو بار بار پڑے گی. جیسے دھوبی کی دکان پر کپڑے دھونے کے لیے لے جاتے ہیں تو دھل گئے تو وہ اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ اب کبھی میلے نہیں ہوں گے، جاؤ بیٹا، جیتے رہو جی، بلکہ کچھ وقت کے بعد پھر میلے ہوتے ہیں. بلکہ کہنے والوں سے کہا لذت الصوب یومن، کتنا ہی شاندار دھلا ہوا اجلا کپڑا پہن لو، کتنا ہی اچھا عمدہ لباس پہن لو، بس ایک دن اس کی لذت رہتی ہے، شام کو پھر خراب.
تو دھوبی کپڑے دھو کر اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ اب یہ میلے نہیں ہوں گے، نہیں، پھر میلے ہوں گے، تو پھر میلے ہوں تو کیا کریں کہ پھر آ جانا، پھر دھو دیں گے، کب پھر میلے ہو گئے تو کب پھر دھو دیں گے۔ تو یہ کاٹ تراش، یہ محنت، یہ مجاہدہ، یہ تو زندگی بھر کا ہے، یہ تو جنم روگ ہے جی۔ کھانا کھا لیا تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے شکم سیر ہو گئے، پھر بھوک لگے گی تو پھر کیا کریں، پھر کھا لینا، اور پھر بھوک لگی تو پھر کھا لینا۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو بار بار کرنی ہوتی ہیں، ان میں سے یہ ریاضت اور مجاہدہ یہ زندگی بھر کا عمل ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں بزرگوں سے مستغنی ہو گیا، اب میں صحبت سے مستغنی ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو شیخ بنائے جاتے ہیں، جن کو مشائخ اجازت دیتے ہیں، تو یہ اجازت اس بات کی ایک سند ہوتی ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو جس طرح سے محنت کر کے کچھ چیزیں آپ نے سمجھی ہیں اور محنت کرتے رہیں گے تو کسی کو کچھ سمجھا سکیں گے، کسی کو کچھ سمجھا سکیں گے۔ جیسے اساتذہ فارغ ہونے والے طلباء کو سند دیتے ہیں تو یہ سند اس بات کی نہیں ہے کہ یہ کامل اکمل مکمل ہو گئے، کہ نہیں، اس بات کی سند دی جاتی ہے کہ انہوں نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے ان کو سمجھایا ہے، انہوں نے امتحان لیا تو سمجھ کا ثبوت دیا، اگر اس سمجھ کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں گے تو یہ کام پہ باقی رہیں گے۔ نہیں ہے کہ اس بات کی گارنٹی اور ضمانت ہوتی ہے کہ یہ کامل ہو گئے۔ تو صحبت اختیار کرنا ضروری ہے، اور صحبت میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح آدمی کراتا رہے۔ جیسے آدمی کو بخار آیا، بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے جو موسمی بخار چل رہا تھا اس وائرس کے مقابلے کے لیے، بیکٹیریا کے مقابلے کی ایک ٹیبلٹ دوائی دے دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے سال جب یہ گرمی کا موسم آئے گا، یہ موسم گرما کا جو بخار آتا ہے وہ اب اگلے سال نہیں آئے گا، نہیں، اگلے سال پھر آ سکتا ہے، پھر آئے گا تو پھر کیا کریں، ڈاکٹر کہا پھر آ جانا، پھر دوائی دے دیں گے۔ معلوم ہوا یہ تعلیم و تعلم، یہ اصلاح، یہ صحبت، یہ دائمی چیز ہے۔ آدمی چند دن رہ کر مستغنی نہ ہو جائے، اور جو لوگ اپنا نقصان اٹھا رہے ہیں وہ اس بات کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے جب متعلقین مریدین جب اپنے شیخ کی صحبت میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے روحانی بات لے لیا، روحانی غسل کر لیا، تازہ دم ہو جاتے ہیں، تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب دوری ہوتی ہے پھر وہ معصیت کے جھکڑ چلتے ہیں، تو پھر برائیوں کی ہوائیں چلتی ہیں، پھر اس میں ملوث ہو جاتے ہیں جی، پھر کچھ دن کے بعد ان کو موقع ملتا ہے، پھر تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو زندگی بھر کے لیے لگا ہوا ہے، اور اس کا حل ہی یہ ہے کہ ہم صحبت میں جی اپنی نشست و برخاست باقی رکھیں۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں، کتنا رہے ان کے ساتھ، اے خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کے ساتھ اتنا رہو اتنا رہو اتنا رہو کہ ان کے جیسے بن جاؤ۔ اب یہ ایک دن کا کام ہے، یہ ایک دن کا کام ہے۔ بہت سے صرف ظاہری مناسبت، ظاہری مشابہت اختیار کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا کام۔ نہیں، صورت کوئی اور چیز ہے اور حقیقت کسی اور چیز کا نام ہے۔ دیوار پر اگر کوئی شیر کی تصویر بنائے تو شیر کی تصویر کہلائے گی نا، شیر کی حقیقت تو نہیں کہلائے گی۔ شیر کی حقیقت الگ چیز ہے، حقیقی شیر آ جائے جی تو اس وقت کا منظر کچھ اور ہوتا ہے، حقیقی شیر آ جائے تو اس وقت کا منظر کچھ اور ہوتا ہے، اور صرف تصویر، تو تصویر میں تو بچہ بھی منہ میں انگلی ڈالتا ہے اس کی۔ شیر کا اگر پتلا ہو جی تو کوئی اس کی دم پکڑے گا، کوئی اس کی منہ میں انگلی ڈالے گا، لیکن اگر حقیقی شیر آ جائے تو بہرحال تو صحبت اختیار آدمی کرے اور رابطہ رکھے، اطلاع و اتباع، اطلاع دیتے رہے اور جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پر عمل کرتا رہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بیماری کی اطلاع دیتا ہے، کیفیات کی خبر دیتا ہے، اور جو اس پر وہ علاج تجویز کرے، جو دوائی میں رد و بدل کرے جی، جو پرہیز بتائے، جو پرہیز ختم کرے، اس پر عمل کرتا رہے تو صحت کی منزل کو پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کچھ اچھی چیزیں رکھی ہیں اور اسی کے اندر کچھ فطرت میں بری چیزیں ہیں۔ ان بری چیزوں کو مغلوب کرنا اور اچھی چیزوں کو ان پر غالب کرنا
بس یہی انسان کا کمال ہے، یہی انسان کا کمال ہے۔ تو انسان کے اندر بہت ساری چیزیں اس کی فطرت میں ہیں، اس کو مرتب کرنا، منظم کرنا، یہ جو ہے یہ مطلوب ہے۔ آج اس واجد کے پاس بہت سارے دوست احباب آئے اور آنے کے بعد بڑے درد بھرے انداز سے انہوں نے کہا کہ نگاہیں قابو میں نہیں رہتی۔ یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے۔ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے اندر کوئی بیماری ہے اور یہ بیماری بہت مہلک ہے، یہ بیماری ہمیں ہلاک کر دینے والی ہے، ہمیں اس کا علاج چاہیے۔ تو اس عاجز نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ عصر کے بعد کوئی اس سے متعلق کچھ باتیں بتائیں گے، ان کو آپ دھیان سے سنیں۔ تو یہ عاجز اپنا سبق سنا رہا ہے، اپنا سبق سنا رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیں اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگیں۔ دوستو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا علاج نہ سمجھا جائے، علاج نہ کیا جائے، کوششیں نہ کی جائیں تو یہ انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بد نگاہی، ایک آدمی کی داڑھی بالکل سفید، یہاں تک کہ بھوں بھی سفید ہو گئی، عمر دراز، بیٹے بیٹی والا اور پوتے پوتی والا، نواسے نواسی والا۔ اس شخص نے اس عاجز سے کہا میری نگاہیں قابو میں نہیں رہتی۔ دوستو اللہ پاک نے انسان کے اندر ایک نفس رکھا ہے جو خواہشات سے بھرپور ہے، تو کئی مرتبہ آدمی عمر دراز ہوتا ہے لیکن برائیاں اس کے اندر سے نکلتی نہیں، اس لیے کہ اس نے اس کا علاج نہیں کیا ہوتا، اس نے اس کا علاج نہیں کیا ہوتا۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ جو ہماری ذرا موج مستی ہے، تھوڑی جوانی ہے، جب تک کالی داڑھی ہے وہاں تک کر لیں، اس کے بعد سفید ہو جائے گی، کچھ کمر جھک جائے گی، بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اپنے آپ ہی نیک بن جائے گی۔ نہیں، یہ نفس انسان کو آخری دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذ شہر کے رہنے والے تھے، بھری جوانی میں ایک باغ کے اندر تھے، بڑے خوبصورت خوبرو تھے۔ ایک نوجوان عورت نے موقع پا کر باغ کی دیوار پھلانگ کر وہ ان کے پاس آ گئی اور اپنی خواہش پوری کرنے کا تقاضا رکھا، تو حضرت گھبرا گئے اور جسم میں قوت تھی، دیوار پھلانگی اور باہر نکل آئے، بھاگ گئے۔ بڑھاپے کی عمر میں ان کے دل میں خیال آیا، اور خیال یہ آیا کہ وہ جو اس عورت نے اس وقت اپنی تمنا پوری کرنے کے لیے میرے سامنے ایک مدعا رکھا تھا، اگر میں اس کا دل نہ توڑتا اور وہ کام پورا کر دیتا تو اس کا دل بھی نہ ٹوٹتا، اور رہی بات گناہ کی تو سچی توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتے، تو دونوں کام ہو جاتے۔ جب یہ بڑھاپے میں دل میں خیال آیا تو یہ لوگ چونکہ اپنے دل کے نگہبان ہوتے ہیں، یہ اپنے دل کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ اللہ والے اپنے دل کے جاسوس ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں، فوراً کہا ارے حکیم ترمذی یہ تو کن خیالات میں ہے؟ جب جوانی تھی، جب تو نے ہمت سے کام کیا اور دیوار پھلانگ کے بھاگ گیا، اور جب بڑھاپا آیا اور ان کاموں کے کرنے کے اب جو ہے دوائی بھی نہیں رہے، یعنی اعضاء بھی کمزور ہو گئے، اور اب تیرے اندر یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ اس زمانے میں یہ کام کرتا تو پورا کر دیتا۔ بس اتنا سننا، اتنا سوچنا تھا، فوراً رو پڑے، اللہ کے سامنے گر گڑائے، خوب روئے۔ اس وقت الہام ہوا، یہ غالباً سو گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکیم ترمذی جس زمانے کے اندر آپ گناہ سے بچ گئے تھے ہمت کر کے، وہ میرے قرب کا زمانہ تھا، وہ میرے قرب کا زمانہ تھا، میرے قرب کے زمانے کی برکتیں تھیں اس میں، اور اب تم بوڑھے ہو گئے، میرے زمانے سے اتنا بڑا بودھ ہو گیا، اب جو ہے تمہارے دل میں خیال آ رہا ہے یہ آج کے زمانے کی نحوستیں۔ بہرحال تو بڑھاپے کے اندر بھی آدمی کے دل کے اندر خیالات آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کے لیے اور بہت سے شہوانی کاموں کے لیے، بدنگاہی کے لیے جوانی کی عمر ہی درکار ہوتی ہے، یا جوانی میں یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں، نہیں، یہ بڑھاپے میں پریشان کرتے ہیں۔ تو اگر اصلاح نہ ہو، اگر خوف خدا شوق خدا نہ ہو،
اور کسی صالح بندے کی صحبت میسر نہ ہو جی تو آدمی تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ صحبت مانگتا رہے، پیارے اللہ مجھے ایسے بندے کی صحبت عطا فرما دیجئے بے غرض میرا ان سے کوئی تعلق ہو اصلاح کا، اور میں اپنے رذائل کو ان کے سامنے پیش کرتا رہوں اور ان سے اس کا علاج حاصل کرتا رہوں، اس پر عمل کرتا رہوں یہاں تک کہ میری زندگی کی شام ہو جائے، یہاں تک کہ میری زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے دوست۔ تو آئیے بد نگاہی ہے کیا چیز؟ اصل میں جب آدمی کسی طرف نظر کرتا ہے اور نظر ٹکی رہ جاتی ہے، جس چیز کو نہ دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا، جب آدمی اس کو دیکھتا ہے، کسی جوان عورت کو دیکھا، کسی خوبرو کو دیکھا، کسی خوش قامت کو دیکھا اور نظر اس پہ ٹک گئی، اب نظر سے انسان اپنے نفس کے اندر ایک لذت محسوس کرتا ہے، شہوانی لذت محسوس کرتا ہے، اور کئی مرتبہ یہ لذت اور یہ ارادہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس پر عمل کر ڈالوں، کسی طرح اپنے مطلوب سے مل لوں، جس کو میں نے دیکھ کر اپنے باطن میں ایک کھچڑی بنائی ہے اور ایک پروگرام تیار کیا ہے، میں کسی طرح سے اس کو انجام تک پہنچا دوں۔ تو نگاہوں سے بات شروع ہوئی اور جسم نے اس کی تصدیق کر دی، انجام کو پہنچا دیا، اعضاء نے اس کی تصدیق کر ڈالی۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے جن چیزوں سے روکا تو اس کے مبادیات سے بھی روکا کہ بھئی جس درخت کے پھل نہیں کھانے اور جس درخت کے پھل آپ کو ملنے والے نہیں ہیں تو ان کے گننے سے فائدہ کیا؟ ان کے گننے سے فائدہ کیا؟ جس طرف آپ کو جانا نہیں، جس طرف ہمیں سفر کرنا نہیں، تو اس سفر کے کلومیٹر پوچھنے کا مطلب کیا؟ اسلام کو روکنا تھا زنا سے، بدکاری سے، تو بدکاری اور زنا تو بہت بعد کی بات ہے، بہت بعد کی چیز ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے بدنگاہی سے، دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب۔ تو زنا سے روکنا تھا تو بدنگاہی پہ قدغن لگا دی، یہی ڈیرے ڈال دیے کہ خبردار دیکھو مت، دیکھو گے تو شوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا تو طلب پیدا ہوگی، طلب پیدا ہوگی تو تم واقع اس میں جو ہے پڑ جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ اس لیے ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے وہیں سے رکو۔ بچپن میں ایک شعر پڑھا تھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ خون نہ حق پروانے کا ہوگا، کہ مکھی کو باغ میں مت جانے دینا ورنہ پروانہ جو ہے وہ جل جائے گا۔ مکھی کو باغ میں مت جانے دینا، پروانہ جل جائے گا، کیا جوڑا ہے اس کا؟ کہ اصل میں شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو پھولوں پر بیٹھے گی، شہد کشید کرے گی، چھتا بنائے گی، اس چھتے میں شہد رکھے گی، اور پھر کوئی شکاری آئے گا، مکھیوں کو اڑائے گا، چھتا توڑے گا، گرائے گا، شہد نکالے گا، پھر اس میں سے وہ جو چھتا ہے موم کا بنا ہوتا ہے جی، اس موم سے، ویکس سے موم بتی بنائے گا، موم بتی جلے گی جس کو اردو میں شمع کہتے ہیں، شمع روشن ہوگی، پھر جب شمع روشن ہوگی تو پروانے آئیں گے اور اس پہ منڈلائیں گے اور جل کے خاک ہو جائیں گے۔ تو کہا مگس کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ خون نہ حق پروانے کا ہوگا۔ تو کتنا بڑا علاقہ جی، تو کہا کہ بس پہرے بٹھا دو باغ میں کہ مکھی باغ میں آنے نہ پائے، اور پھر آگے وہ جو قتل و غارت گری ہونے والی ہے پروانوں کی، وہ اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اسلام کی یہ شان ہے کہ جس مقصد سے روکنا تھا اس کی طرف جانے والے، اٹھنے والے پہلے قدم کو بھی روکا، کہا آپ دیکھو ہی مت۔ تو ہوتا کیا ہے دوستو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور دوسری آیت میں اسی کے نیچے آگے فرمایا کہ مومنین مومنات کو بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور یہ بڑے تحکمانہ انداز سے اللہ نے کہا یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ لیکن قربان جائیں کہ اگر آدمی بہت ہر وقت نگاہیں نیچے رکھتا تو چلنا پھرنا بھاری ہو جاتا، بورڈ نہیں پڑھ سکتا تھا، گاؤں کا کلومیٹر معلوم نہیں کر سکتا تھا، سنگ میل نہیں دیکھ سکتا تھا جی۔ تو اس میں تفصیلی نکات ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے کہ ساری کی ساری نگاہیں اٹھانا جو ہے وہ منع نہیں ہے، اگر پہلی نظر پڑی اور فوراً ہٹا لیا آپ نے تو وہ عفو کے درجے میں معاف، وہ معاف، اس لیے کہ پہلی نظر میں جب آپ نے کسی کو دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ یہ خطرناک چیز ہے اور فوراً نظر ہٹا لی جی، تو آپ اس میں بچ گئے اور آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوا۔ لیکن پہلی نظر دیکھنے کے بعد پھر اٹھائے کہ دیکھیں تو صحیح قد و قامت ہے کیسے جی، اس کی قامت ہے یا قیامت ہے، اس کو دیکھے گا وہ جس کی شامت ہے
اب نظر پڑی، اب یہ جو نظر پڑی تو باقاعدہ گناہ کے ارادے سے پڑی۔ اچھا دوستو ایک بات سمجھیں، اللہ پاک نے جو انسان کی جو ہے پیشانی میں یہ دو دیدے لگائی ہیں، دو آنکھیں، یہ گویا دو لینس ہیں کیمرے کے، جی یہ بہت پاورفل کیمرے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کا کام یہ آنکھیں کرتی ہیں، اور ان آنکھوں کا کام کیا ہے کہ اس چیز کی پکچر، اس چیز کا فوٹو، اس چیز کی تصویر کو یہ آنکھیں لے کر قوت خیالیہ کو دیتی ہے۔ میموری کے اندر، دماغ کے اندر ایک خزانہ ہے، ذخیرہ ہے، یہ وہ تصویر لے کر اس کے حوالے کر دیتی ہے، وہ اس کو محفوظ کر لیتی ہے۔ اب نفس جو ہے اس کے ساتھ میں کھیلتا ہے، اس کو فائل کو تنہائی میں بیٹھ کے وہ چیک کرتا ہے۔ کئی آدمی خیالات میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی پوچھتا بھائی کیا سوچ رہے ہو کہ یار پرانے زمانے کی ایک بات یاد آ رہی ہے، تو بات ہی یاد نہیں آ رہی، تصویریں بھی یاد آ رہی ہیں، صورتیں بھی یاد آ رہی ہیں، پوری کہانی، پوری سٹوری یاد آ رہی ہے۔ تو میموری کے اندر، خزانے کے اندر جو تصویریں رکھی ہیں وہ قوت خیالیہ، نفس جو ہے اس کے ساتھ مل کر اس کو، ان فائلوں کو چیک کرتا رہتا ہے۔ تو جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے، جس چیز کے نہ دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا، جب اس کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بہت تیزی کے ساتھ اس کا فوٹو لیتی ہیں اور قوت خیالیہ کو دے دیتی ہیں، تصور کو دے دیتی ہیں۔ اب نفس جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ مستی کرتا ہے، جی مستی کرتا ہے، کاش وہ قد و قامت والی جو نظر آئی تھی وہ مل جاتی، کاش میں اس کو حق کرتا، کاش میں اس کو چومتا، کاش کہ میں اس سے لپٹتا۔ اب یہ خیالات آ رہے جی، اور یہ عورت مرد دونوں میں ہو سکتے، دونوں کو، اس لیے کہ دونوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا، جی دونوں کو شہوانی جذبات سے پاک رہنے کا حکم دیا۔ اب وہ ان خیالات میں مگن رہتے ہیں۔ اب ایک بات ذرا فزیکل انداز سے سمجھیں، یہ جتنے بھی کیمرے ہیں، چاہے وہ موبائل فون کے اندر کیمرہ ہو، انبیلٹ جو ہوتا ہے، یہ مستقل جو کیمرہ ہوتا ہے وہ ہو، جب کیمرے سے کسی چیز کا فوٹو لینا ہو تو تھوڑی سی دیر کیمرے کے لینس میں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، اس چیز کو ایک دم پرفیکٹ اس کے سامنے، اس کے لینس کے سامنے کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک دم سے ایگزیکٹ اس کے سامنے آ جاتی ہے تو 1-2 سیکنڈ، چند لمحے درکار ہوتے ہیں اس کو اس کے سامنے کرنے کے لیے، تبھی جا کے تصویر آتی ہے۔ ورنہ آپ یوں کیمرہ اٹھائیں اور فلش کریں، یوں اٹھائیں اور فوراً دبائیں، کلک کریں، یوں اٹھائیں فوراً کلک کریں، تصویر نہیں آئے گی، جہاں کی آئے گی دھندلی آئے گی۔ جب دھندلی آئے گی اب آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کہے کہ یار کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا صاف تصویر ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ اسی طرح جب پہلی نظر اٹھی اور اٹھتے کے ساتھ ہی فوراً ہٹی تو سامنے والے کی تصویر دھندلی آئی۔ جب دھندلی آئی تو نفس کو مزہ نہیں آیا، نہیں سمجھے بات؟ نفس کو مزہ، ارے یار کچھ مزہ ہی نہیں آیا، چلو پھر دیکھتے ہیں۔ اب جو دیکھ رہے ہیں وہ کلیئر کٹ دیکھنے کے لیے، اب کی بار جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کلیئر کٹ دیکھنے کے لیے، کلین تصویر لینے کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ یہ گناہ اس نظر پہ گناہ ہوگا، اس پہ پکڑ ہوگی، اس لیے کہ آپ نے صاف تصویر کھینچنے کی کوشش کی۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا بنایا کہ اگر آدمی نظر نہیں بچا سکتا، نظر نہیں ہٹا سکتا، گردن میں درد ہے ایک دم نہیں ہٹا سکتا، تو اللہ پاک نے آنکھوں کے اوپر شٹر ایسے بنائے ہیں، یہ اتنے ملائم، اتنے نرم کہ فوراً بند ہوتے ہیں، فوراً جھپکتے ہیں، یہ سیکنڈ سے پہلے جھپکتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں جی، اور پھر دھیرے سے سائڈ لے لیں۔ گردن میں درد ہے، گردن فوراً موومنٹ نہیں ہو سکتی، یا گلے میں کوئی پٹا لگایا ہوا ہے جی، گردن کا کوئی من کا دبا ہوا ہے اور علاج چل رہا ہے، گردن میں پٹا ہے، نہیں وہ نیچے کر سکتا جی، تو پلکیں تو جھکا سکتا ہے، پلکیں جھکا سکتا ہے، آنکھیں بند کر سکتا ہے۔ اب ہمارا حال ہی کیا ہے؟ ہمارا تقویٰ بڑا عجیب ہے، تقویٰ کلابی، کتے والا تقویٰ۔ کتے کا تقویٰ معلوم؟ کتا ویسے پیشاب کرے گا، پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھاتا ہے تاکہ چھینٹے نہ آ جائے، تو کتنا متقی، چھینٹے نہ آ جائے، اس لیے ایک پیر اٹھا لیتا ہے جی۔ اور جب خفیہ کام کرنا ہوتا ہے تو 4 راستے پر، بدکاری کرتا ہے تو 4 راستے پر۔ اب یہ تقویٰ کہاں گیا بھائی؟ اس وقت کیوں نہیں چھپ رہے؟ یہ محبت کا عمل سب کے سامنے کیوں کیا جا رہا ہے؟ خیر، تو کئی مرتبہ ہوتا کیا ہے، ہم بظاہر اپنے آپ کو متقی لوگوں کو درشاتے ہیں، کئی مرتبہ اپنے آپ کو نیک سمجھاتے ہیں کہ ہم نیک ہیں جی، اور ہوتا یہ ہے کہ اسی نیکی اور تقوی کی آڑ میں
اسی ظاہری وضاحت کی آڑ میں نگاہوں سے بدنگاہی کرتے رہتے ہیں. مثلا کسی کو دیکھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اب نگاہیں کیسے ترچھی کی؟ اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد خوب دل سے دیکھنے کے بعد کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اتنے میں لام الف ہا واو لام پڑا گیا، اتنی دیر میں تو اچھی خاصی تصویر کھینچ گئی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور فلموں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں دیواروں پر، اور توبہ توبہ دیکھو کتنے ننگے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دیکھو توبہ توبہ بھی کہا اور انا للہ بھی کہا، اس کو دیکھتے دیکھتے کہا، تو دیکھتے دیکھتے تو کام ہو گیا. یہ کس کو سنانے کے لیے آپ نے لاہور پڑھا؟ اس لاہور پہ تو 70 بار لاہور پڑھنا چاہیے، اس استغفار پہ تو 70 بار استغفار کرنا چاہیے. اس لیے دوستو گر سمجھ لیں اچھی طرح، نگاہیں پڑی فوراً ہٹی، ادھر نگاہ پڑی ادھر ہٹی، تو آپ اگر صبح سے شام تک 1,00,000 عورتوں کو بھی دیکھو گے اور عورتیں 1,00,000 مردوں کو بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ ان کے باطن کو نقصان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا تصویر کلیئر نہیں آئی، جب تصویر کلیئر نہیں آئی تو باطن کو نقصان نہیں ہوا. ایک اور بات سمجھیں، سرے سے کسی چیز کو دیکھنا اور اس کے بعد یہ کوئی آدمی کہے کہ بھئی جو آپ نے دیکھا اس کو بھول جاؤ، نہیں بھول سکتے نا، نہیں بھول سکتے. مثلا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں کہوں کہ اب مجھے بھول جاؤ، میری تصویر کو بھول جاؤ، اب آنکھیں بند کر کے نہیں بھول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹھ گئی. اب آپ میری طرف رک کر کے بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں آپ کے پیچھے کون ہے، تو آپ کو نہیں پتا، بغیر دیکھے بتاؤ کہ نہیں پتا، تو کچھ تو بتاؤ کیا پہن رکھا ہے اس نے. یہ جب دیکھا ہی نہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. بالکل ٹھیک اسی طرح جب کسی مرد نے عورت کو دیکھ لیا، عورت نے مرد کو دیکھ لیا اور جی بھر کے دیکھ لیا خواہشات کے ساتھ، شہوات کے ساتھ، اب کیا ہوا؟ اس کی تصویر آ گئی. جب تصویر آ گئی تو یہ تصویر پریشان کرتی ہے آدمی کو، یہ تصویر پریشان کرتی ہے. تو دیکھنے کے بعد اب کہا جائے کہ اب اس کے شر سے بچو، اس کے نقصان سے بچو، بہت مشکل کام. اور سرے سے نہ دیکھنا، جب دیکھا ہی نہیں ہے تو تصور نہیں، جب تصویر نہیں تصور نہیں، جب تصور نہیں تو پریشانی نہیں. تو سرے سے نہ دیکھنا بہت آسان ہے. اب یہاں ایک بات اور سمجھیں، آج جو ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو حجاب کو بند کرو، حجاب کو ختم کرو، کیا ضرورت ہے؟ حجاب کو ختم کرو، کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا 1400 سال پہلے جب اتنی بدکاریوں کا چلن نہیں تھا، جب دل پاک تھے، جب نگاہیں پاک تھی، دل صاف تھے، جذبات صاف تھے، جی نبیوں کے زمانے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت یہ حکم نازل ہوا. جب اس زمانے میں نگاہیں جھکانے کا حکم تھا، اس زمانے میں چادریں اور گھونگھٹ نکالنے کا اور پردہ کرنے اور چادر میں لپٹنے کا حکم تھا. آج تو یہ بدرج اولا اس کی ضرورت ہے، بدرج اولا اس کی ضرورت ہے. نہیں، ایک طرف تو فحاشی اور اوریانیت عام ہے، جو ضابطے کے لباس ہیں وہ بھی گھٹ چکے ہیں، بغلیں کھل گئی ہیں، سینے کھل گئے ہیں، اور جو ڈھکے ہوئے ہیں تو لباس اتنا باڈی شیپ کا اتنا چست آ گیا ہے کہ سارے کے سارے اعضاء کے فگر اور ابھار نظر آ رہے ہیں. اب بتائیے اس دور کے اندر بچنا کتنا مشکل کام ہے. اب اس دور کے اندر یہ کہنا کہ حجاب پہ پابندی لاؤ اور برقع جو ہے یہ فرسودہ ذہنی ہے اور یہ تو بس یہ کہ نگاہیں نیچی کر لیں گے اس سے صرف کام چل جائے گا اور پردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ارے نگاہیں نیچی کر لیں، یہ تو ایسا ہی ہے. یعنی یہ سارے کے سارے عوامل سامنے ہیں، باڈی شیپ لباس ہیں، چست لباس سامنے ہیں، برہنہ لباس سامنے ہیں، شارٹ لباس سامنے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اور پھر کہا جائے کہ اب تم پاک رہو گے اور بچ جاؤ گے، تم بچ سکتے ہو، ناممکن ہے. بلی کے سامنے چھیچڑ رکھ کر جی اور پھر یہ توقع کی جائے کہ بلی چھیچڑوں پہ حملہ نہیں کرے گی. جی بلی کے سامنے چھیچڑے رکھے جائیں اور پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے بلی سے کہ چھیچڑے نہیں وہ چھیڑے گی نہیں، حملہ نہیں کرے گی. یہ کہاں کی ذہنیت ہے؟ ایک انگریز نے کسی عالم سے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، ہم نے فطرت بدل دی. کہا کس کی بدلی؟ کہا بلی کی. کہ اچھا. کہا آپ میرے گھر پر آئیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ پہنچے تو دسترخوان بچھایا گیا ٹیبل پہ جہاں بھی بیٹھے کھانے کے لیے. اب بلی کی ایسی تربیت کی اس نے 2 ہاتھ سے وہ پانی پی رہی ہے پکڑ کر اور اپنے سامنے سے کھا رہی ہے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منہ لگا کر پانی پی رہی ہے. کہ دیکھا کیا یہ طریقہ ہے اس کے پانی پینے کا؟ ایسے 2 ہاتھ لگاتی ہے کہ اپنے سامنے سے کھاتی ہے، کیسے طریقے سے بیٹھی. کہ اچھا. تو وہ آستین میں کہتے ہیں چوہے لے کر گئے تھے
انہوں نے چوہا سامنے کر دیا. جب کیا تو فوراً اس نے چھلانگ لگائی اور جو کچھ رکھا ہوا تھا اس کو پھلانگ کر چوہے پہ حملہ کیا اور فوراً کہا کہ یہ عادت ہے اور یہ فطرت ہے. جو آپ نے سدھاری یہ عادت تھی اور یہ جو اس نے حملہ کیا یہ فطرت نہیں بدل سکتی. تو انسان کے اندر جو فطرتیں جو رضائل اور فضائل اللہ پاک نے رکھے ہیں فطرت میں، ان تمام کا امالہ کیا جاتا ہے، ان تمام کو مزمحل کیا جاتا ہے، ان تمام کو کچلا جاتا ہے. اور جیسا خالق کائنات نے جیسا کہ انسان کے اندر پیدا کیا ایسا ہی اس نے اس کا علاج بھی بتایا ہے. تو جو علاج اللہ رب العزت نے بتایا ہے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہو سکتا. لہذا فرمایا مومنین کو کہہ دو اور مومنات کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکی رکھیں. تو نگاہیں جب آدمی جھکا کے رکھتا ہے سرے سے جب دیکھے گا نہیں تو دل کے اندر تشویش پیدا نہیں ہوگی، تصور کے اندر تصویر نہیں آئے گی اور باطن میں تشویش پیدا نہیں ہوگی. لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ جب اپنے گھر سے نکلیں تو ارادہ اس بات کا کریں نیچی نظر رکھ کے چلیں گے. کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو دیکھیں گے. مثلا بورڈ دیکھنا ہے، عنوان دیکھنا ہے، سنگ میل دیکھنا ہے، بلڈنگ دیکھنا ہے تو دیکھیں گے. لیکن دیکھنے کے دوران اگر کوئی حادثہ ایسا پیش آ جائے گناہ کا، یعنی کوئی ایسی چیز نظر آئے، کوئی عورت نظر آئے کھڑی ہوئی کہ جس پر دیکھنے سے باطن کا کباڑا ہو سکتا ہے، تو اس وقت اس پر عمل کریں گے، فوراً نظر جھکائیں گے، فوراً نظر ہٹائیں گے، نظر پھرائیں گے. تو فوراً کی جو نظر ہٹتی ہے وہ جو پہلی نظر پڑی وہ معاف ہے اس لیے کہ وہ غیر ارادی طور پر تھی، اور دوسری نظر پہ پکڑ ہے اس لیے کہ دوسری نظر ارادے گناہ کے ساتھ پڑی، گناہ کے ارادے کے ساتھ وہ نظر پڑ رہی. بات سمجھ مانی دوستو؟ تو پہلی نظر معاف. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ شہر میں جانا ہے اور ہر عورت پہ پہلی نظر ڈالنی ہے، شہر میں چلنا ہے، ذرا آج بازار حسن میں چلنا ہے اور ہر عورت پہ بس ایک نظر ڈالنی ہے پہلی، تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ جس نظر پہ ارادہ داخل ہو وہ چاہے پہلی نظر وہ پکڑے جائیں گے. یہ سبق سمجھ لینا اچھی طرح سے. جس نظر پر ارادہ شامل ہو چاہے وہ پہلی نظر ہو، اس بھول میں مت رہنا پہلی نظر معاف ہے، اور اس بھول میں مت رہنا پہلی نظر ہے نا تو اس لیے آنکھیں پھاڑ کے دیر تک دیکھتے رہیں گے، پلک جھپکنے بھی نہیں دیکھیں گے. یہ وہ نظر نہیں ہے جو کعبۃ اللہ پہ پڑے کہ پہلی نظر پہ ہر دعا قبول ہوگی تو دیر تک دیکھتے رہو. تو یہ نہیں کہ پہلی نظر معاف ہے تو دیر تک آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہیں. پھر وہی بات، اصل میں اس میں پیچھے ارادہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ ارادہ گناہ کا شامل ہوتا ہے. تو جو بغیر گناہ کے ارادے کی نظر پڑی اور فوراً ہٹ گئی تو نہ تصویر آئی، نہ تصور آیا، نہ کوئی خیال آیا، نہ کوئی گناہ کا خیال، تو وہ معاف ہے. لیکن جس نظر پر چاہے پہلی نظر کیوں نہ ہو ارادہ ہی گناہ ہو وہ نظر پکڑ، اس نظر پہ پکڑ ہوگی. تو دوستو پوری کوشش اس بات کی کریں سرے سے دیکھے ہی نہیں. اب ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے، کئی مرتبہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں اور سامنے ایئر ہوسٹس ٹائپ کی عورت بیٹھی ہوئی ہے، بورڈنگ بنا رہی ہے. اسی طرح کئی مرتبہ پولیس افسر ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، مستورات ہوتی ہیں. اب وہ بن ٹھن کے بیٹھتی ہیں اور کئی مرتبہ ان عورتوں کے اندر یہ جو ہے خواصت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حسن کا اظہار چاہتی ہیں، تبھی تو میک اپ کر کے جاتی ہیں، دکھانے کے لیے تو جاتی ہیں. وہ کوئی علاج تھوڑی، کوئی دوائی تھوڑی ہے کہ دوائی لگا کے گئی. وہ تو اسی لیے تاکہ اس حسن کے جمال کا اظہار ہو، یہ حسن کی بارش برسے. وہ اس نیت سے جاتی ہیں. حرام جذبات ہوتے ہیں اندر کئی مرتبہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب جب وہ جاتی ہیں تو جب وہ بیٹھتی ہیں، اب آپ کام کے لیے گئے تو کئی مرتبہ اگر ان کی طرف نہ دیکھو تو وہ روٹ جاتی اور کئی مرتبہ بننے والا کام بگاڑ دیتی اور وہ اپنی انسلٹ سمجھتی ہیں کہ ہمیں دیکھا کیوں نہیں اور ہم سے بات کر رہے ہو، دیکھ کدھر رہے ہو. کئی مرتبہ ایسی بھی ضرورت کر لیتی ہیں. یا کئی مرتبہ آنکھ دکھانے کے لیے گئے اور لیڈیز ڈاکٹر تھی، ہاسپٹل میں گئے لیڈیز ڈاکٹر، وہ کہتی میری طرف دیکھو. اب بڑی آزمائش ہوتی ہے، میری طرف دیکھو، کہتی ہے نا میری طرف دیکھو. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھو دوستو، ایک اس کا حل بتاتے ہیں. کیا آپ اوور ہیڈ دیکھیں. مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کے سر کے اوپر دیکھ رہا ہوں. تو میری نظریں تو آپ کی طرف ہیں، تو دیکھنے والے کو تو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کے سر کے اوپر دیکھ رہا ہوں. اب جب سر کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو نیچے کا حصہ بھی تو کچھ نظر آ رہا ہے،
لیکن وہ ایسے ہی دھندلا ہے جیسے کہ پہلی مرتبہ کیمرہ لگاتے ہیں اور دھندلی تصویر آتی ہے. آپ ذرا تجربہ کر لیں, دیکھ لیں. اس لیے کہ نیچے دیکھنے سے, کما حق دیکھنے سے جو باڈی فگر سمجھ میں آتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے وہ نظر ہی نہیں پڑ رہی ہماری. وہ ہماری اچھٹتی ہوئی نظر ہے, دھندلی نظر ہے. تو جب دھندلی نظر ہے تو نفس بے چین ہے, ارے ذرا کلیئر فوٹو دو, اچھی طرح میموری میں آ نہیں رہا, جس سے مزہ لینا ہے وہ تو آ ہی نہیں رہا, وہ آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ. نہیں سمجھ میں آئی بات. تو جب کبھی دیکھنا ہو تو سر کے اوپر, اوور ہیڈ. جی, اوور ہیڈ کا مطلب یہ نہیں کہ سر بھی یوں کر لو کہ یہ کیا, یہ تو ایک نیا تماشا ہو جائے گا. پھر یہ بہت ہی لطیف سی چیز ہے, اس کو بہت اچھی طرح سے ذرا مشق کر لینا, سمجھ لینا اچھی طرح سے. تو یہ سبق یاد رہے گا دوستو کہ بدنگاہی سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا. جی, بدنگاہی سے انسان کا باطن جو ہے چکنا چور ہو جاتا ہے, تباہ و برباد ہو جاتا ہے. گھر بیٹھے آدمی اچھا خاصا تلاوت کی, ذکر و اذکار کیا, مجاہدے کیے, روزے رکھے, حسن خلق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا, خدمت کی, لیکن بدنگاہی کی وجہ سے اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے, لٹ جاتا ہے دوست, لٹ جاتا ہے. اس لیے گھر سے جب نکلیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ میں نظر جھکا کے رکھوں گا. غیر ارادی طور پہ نظر پڑ جائے فوراً نگاہیں جھکائیں, نظریں ہٹائیں, جہت بدلیں. اور اگر کہیں ایسا پھنس جائیں کہ وہاں بیٹھ کر بات کرنا ضروری ہے تو اوور ہیڈ دیکھیں, سر کے اوپر سے دیکھیں. یہ سبق یاد رہے گا. اور نیز ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, ان کی صحبت کی برکت سے پچھلے سارے مضر اثرات دھل جاتے ہیں, اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ بات ایسی ملتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ آگے کے لیے ہمیں ریچارج کر دیتے ہیں, انرجی مل جاتی ہے, جس سے پھر نیکی اور تقوی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سبق کو اچھی طرح سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے, بدل دے میرا رستہ, دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, خدایا فضل فرما دل بدل دے. پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ, دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بنا لے اپنا بندہ, دل بدل دے. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے, دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دل سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی, یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں, آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. اللہ جی, ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے رب, پیارے اللہ, ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے. اپنی محبت دے دیجئے, اپنی معرفت دے دیجئے, اپنا قرب دے دیجئے, اپنی ولایت دے دیجئے. اللہ جی, ہم نے دیکھا بچہ اسکول
جانے کے لیے تیار ہو کر نکلتا ہے، پھر الٹے قدم واپس آتا ہے۔ ابو پوچھتے ہیں بیٹا کیوں واپس آئے؟ بچہ کہتا ہے ابو میرے پاس قلم نہیں ہے، میرے پاس پین نہیں ہے، میری ٹیچر نے مجھے سزا بھی دی، کل مجھے دھوپ میں بھی کھڑا کیا، مجھے ٹیڑھا کیا، اس لیے کہ میرے پاس 2 دن سے پین نہیں تھا۔ ابو یا تو مجھے پیسے دے دو اور اگر آپ کے پاس ہو تو دے دو۔ تو ابو اٹھتے ہیں اور الماری کھولتے ہیں اور ایک قیمتی سا قلم نکالتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ کسی ملک میں گیا تھا، وہاں سے خرید کے لایا تھا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ آپ کے کام کی چیز ہے، آپ استعمال کرو، محنت سے پڑھنا، محبت سے اس کو رکھنا، آگے بڑھنا، بہت قیمتی قلم ہے بیٹا۔ پیارے اللہ، دنیا کا ابا ضرورت سے زائد قلم، ضرورت سے زائد چیز اپنے بیٹے کو دے کر خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے پاس نعمتیں ہیں اور نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے، اللہ ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی دے دیجئے نا، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ رزق حلال وافر مقدار میں دے دیجئے اور تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ روزی عطا فرما دیجئے، بلکہ پیارے اللہ بلا مشقت بغیر محنت کے دے دیجئے، اور رب کریم دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے دے دیجئے۔ یا اللہ مال خرچ کر کے آپ کا قرب حاصل کریں، یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ مال کے حقوق پر خرچ کریں، یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، سب سے پہلے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ جی، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے پیارے رب، معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے، سوہنے رب معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے رب، کہ اللہ زمانے کی چلچلاتی دھوپ سے دوڑ کر آئے ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، کہ اللہ اس کہف میں آ کر بیٹھ گئے، کہ اللہ اس کہف میں آ کر چھپ گئے، کہ اللہ آپ سے مناجات کر رہے ہیں، کہ اللہ 3 دن ہو گئے، میرے پیارے اللہ 3 دن ہو گئے زمین پر بیٹھے بیٹھے آپ کے بندوں، کہ اللہ یہ مشہری پہ سونے والے، یہ ڈبل بیڈ پہ سونے والے، یا اللہ یہ موٹے موٹے گدوں پہ سونے والے، پیارے اللہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کی چوکھٹ پکڑے ہوئے ہیں، کہ اللہ رب کریم معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، ترس کھا لیجیے اللہ، ترس کھا لیجیے اللہ، ترس کھا لیجیے، مہربانی فرما دیجیے، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، ان دعاؤں پر نہ جانے کہاں کہاں ماں بہنیں بھی ان آوازوں پر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہی ہیں، کہ اللہ بوڑھی عورتیں ہیں، جوان خواتین ہیں، کہ اللہ بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، نانی دادی ہیں۔ اے میرے پیارے رب، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، اللہ اسی کے توفیل ہم سب کی مغفرت فرما، کہ اللہ امت کے جس عمل سے آپ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ امت کے اس عمل کو معاف کر دیجیے، کہ اللہ امت کی اصلاح فرما دیجیے، کہ اللہ امت کو راہ راست پر کھڑا کر دیجیے۔ میرے پیارے رب، ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، کہ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، کہ اللہ پیارے اللہ مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سب کو نجات عطا فرما، شفا عطا فرما، کہ اللہ عافیت کے ساتھ برات نصیب فرما، پیارے اللہ غیبی خزانوں سے انتظام فرما، صحت عطا فرما۔ اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہمارے بیماریاں بڑے نہیں ہیں، ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہماری حیرانی اور پریشانی بڑی نہیں ہے، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ اے کریم ذات، رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے ملک میں انتخابات کا دورہ ہے، اللہ عافیت کے ساتھ پیارے اللہ اس نظام کو اختتام کو پہنچائیے، اور اللہ جب نتیجہ آئے تو نتیجے کے دن اس جماعت اور جمعیت کو فتح سے ہم کنار فرمائیے جو اس ملک کے رہنے والوں کے لیے نافع ہو، کہ اللہ جو اس ملک کی باغ ڈور اچھی طرح سے لے کر چلنے والی ہو، جو اس ملک کے خزانوں کو اس ملک میں رہنے والوں پر خرچ کرنے والی ہو۔ پیارے اللہ ایسی جماعت کو فتح سے ہم کنار فرما، کہ اللہ جو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہو اور اس ملک کی چپے چپے سے محبت کرنے والی ہو، اور جتنے مختلف مذاہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ان سب کا احترام کرنے والی ہو، کہ اللہ ایسی جماعت اور ایسی جمعیت کو فتح سے ہم کنار فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے